السلام علیکم دوستوں، دنیا میں سب سے زیادہ منایا جانے والا دن نیو ایئر کا ہے، دوسرا نمبر کرسمس کا ہے۔ اب گیس کیجئے کہ تیسرے نمبر پر کیا ہوگا؟ عید، بقرہ عید، دیوالی، ہولی یا بیساکھی؟ نہیں دوستو، ان میں سے کچھ بھی نہیں، بلکہ دنیا میں تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ منایا جانے والا دن 14 فروری یعنی ویلنٹائن ڈے ہے، جسے محبت کرنے والوں کا عالمی دن بھی کہا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کے حوالے سے کافی ساری کہانیاں مشہور ہیں۔ ان میں سب سے مشہور کہانی سینٹ ویلنٹائن کی ہے۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ تیسری صدی عیسوی کے دوران جب رومن سلطنت کا شہنشاہ کلاڈیس سیکنڈ تھا، ایک مرتبہ اس بادشاہ نے ایک فوجی مہم کے لیے فوجیوں کی بھرتی شروع کی، جس میں اس کی توقعات سے کم لوگوں نے شرکت کی۔ اس بات پر شہنشاہ کلاڈیس چراغ پا ہو گیا اور اس نے اپنے ایک درباری کو اس کی وجہ دریافت کرنے کا حکم دیا۔ بعد ازاں اسے یہ معلومات فراہم کی گئیں کہ اکثر لوگ اپنی شادی شدہ زندگی کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے وہ فوج میں شمولیت کے لیے حاضر نہ ہوئے۔ اب کلاڈیس نے ایک نیا قانون ترتیب دیا کہ جس کی رو سے اس نے تمام رومی باشندوں پر شادی نہ کرنے کی پابندی عائد کر دی۔ لیکن ایسے میں ایک پادری کہ جس کا نام سینٹ ویلنٹائن تھا، وہ بادشاہ اور حکومتی نمائندوں سے چھپ کر لوگوں کی شادیاں کروایا کرتا۔ یاد رہے دوستوں کہ یہ وہ دور تھا جب رومن ایمپائر نے عیسائیت قبول نہ کی تھی اور وہ اپنے بت پرست مذہب پر قائم تھی۔ بادشاہ کو جب سینٹ ویلنٹائن کی اس حرکت کا پتہ چلتا ہے تو وہ اسے سزائے موت سنا دیتا ہے، کیونکہ پچھلے زمانوں میں بادشاہ کا حکم نہ ماننے والوں کی یہی سزا ہوا کرتی۔ اب سینٹ ویلنٹائن اپنے باقی دن ایک جیل میں گزار رہا ہوتا ہے۔ یہاں کا جیلر ایسٹیریس سینٹ ویلنٹائن کے اچھے اخلاق کو دیکھتے ہوئے اس کا دوست بن جاتا ہے۔ ایسٹیریس کی جولیا نامی ایک بیٹی تھی جو کہ نابینا تھی۔ سینٹ ویلنٹائن اسے کراماتی طور پر ٹھیک کر دیتا ہے اور وہ سب کچھ دیکھ پاتی ہے۔ اب یہ لڑکی جولیا اپنے محسن سینٹ ویلنٹائن کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے اور جیلر کا تمام گھرانہ اس کا عقیدت مند ہو جاتا ہے۔ کلاڈیس تک جب یہ اطلاعات پہنچتی ہیں تو وہ ویلنٹائن سے ایک ملاقات کرتا ہے اور اسے دعوت دیتا ہے کہ تم عیسائیت چھوڑ کر ہمارے یعنی رومی مذہب کو اختیار کر لو تو میں تمہاری سزا معاف کر دوں گا۔ لیکن سینٹ ویلنٹائن اس بات سے انکار کر دیتا ہے اور اسے 14 فروری کی رات پھانسی پر چڑھا دیا جاتا ہے۔ وہ مرتے مرتے اپنی محبوبہ جولیا کو ایک خط لکھتا ہے جس کے آخری الفاظ ہوتے ہیں یور ویلنٹائن۔ بہت ہی دردناک کہانی تھی دوستوں، مگر حقیقت میں یہ صرف ایک کہانی ہی تھی۔ اس کہانی کے مرکزی کردار سینٹ ویلنٹائن کا حقیقی طور پر کوئی وجود نہیں ہے۔ سینٹ ویلنٹائن نامی دو پادریوں کا تذکرہ تاریخ میں ملتا ضرور ہے کہ جنہیں پھانسی دی گئی تھی، لیکن یہ دونوں اپنے حالات و واقعات سے کسی بھی طرح مذکورہ پادری سے مماثلت نہیں رکھتے۔ ان میں سے ایک کا تعلق اٹلی سے تھا تو دوسرے کا افریقہ سے، اور نہ ہی شہنشاہ کلاڈیس کے دور حکومت میں ایسے کسی قانون کا ذکر ملتا ہے کہ اس نے شادیوں پر پابندی عائد کر دی ہو، بلکہ اس کے دور میں ہر رومی سپاہی کے پاس 2 اور 3 عورتیں موجود ہوتی تھیں۔ اس سے ملتی جلتی ایک اور کہانی بھی سنائی جاتی ہے جس کے مطابق سینٹ ویلنٹائن ایک راہب ہوا کرتا تھا اور ایک راہبہ کے عشق میں گرفتار ہو بیٹھا۔ پریشانی یہ تھی کہ عیسائی راہب اور راہبائیں شادیاں نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ دونوں اپنی محبت میں اتنے آگے نکل چکے تھے کہ اب واپسی ناممکن تھی۔ جب لوگوں کو ان کی محبت کا علم ہوا تو ان دونوں کو پھانسی چڑھا دیا گیا اور وہ دن تھا 14 فروری کا۔
دوستوں یہ بھی ایک کہانی ہی ہے اور حقیقت سے اس کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ تیسری بات اس دن سے جڑی یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ رومیوں کا ایک قدیم تہوار ہے کہ جس دن وہ اپنی محبوباؤں کا نام اپنی آستینوں پر لکھ کر گھوما کرتے، جبکہ چوتھی کہانی اس سے بھی زیادہ قدیم دور میں لے جاتی ہے، جس کے مطابق 14 فروری کے دن یونانیوں کے دیوتا زیوس اور دیوی ہیرا کی شادی انجام پائی تھی۔ غرض اس دن کو منانے کی کوئی پختہ بنیاد موجود نہیں۔ ہمارے معاشرے میں اسے عیسائی مذہب سے جڑا ایک تہوار سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسیحی پادری خود اس دن کے خلاف اپنی قوم کو فتوے دیتے نظر آتے ہیں۔ دوسری طرف انڈیا کی متعصب تنظیمیں بھی ویلنٹائن ڈے منانے پر لوگوں کو سزائیں دیتی نظر آتی ہیں۔ تو یہاں ثابت یہ ہوتا ہے کہ اس تہوار کا تعلق کسی مذہب سے نہیں، بلکہ یہ تہوار جڑا ہے کمرشلزم اور تجارت سے۔ پچھلے 10 سالوں کے دوران اس تہوار کی اتنی زیادہ گروتھ میں میڈیا کا کردار بہت نمایاں رہا ہے۔ میڈیا جو کہ بنیادی طور پر انحصار کرتا ہے اپنے اشتہارات پر، اور ویلنٹائن ڈے اسے فراہم کرتا ہے ایک ایڈورٹائزر فرینڈلی کانٹینٹ۔ 1 فروری سے ہی مختلف چاکلیٹ کمپنیز، شوز، ڈریسز اور دیگر اسی طرح کی چیزوں کی ایڈ کمپینز فراوانی سے ٹی وی پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس کے بدلے میڈیا ایسے پروگرامز نشر کرتا ہے کہ جو ویلنٹائن ڈے کو سپورٹ کرتے ہیں، اور یوں حالیہ دنوں تک یہ تہوار ایک بہت بڑی انڈسٹری کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ مختلف شہروں میں سڑکوں پر ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے بازار سجے نظر آتے ہیں۔ 10 روپے کا پھول 100 روپے، 100 روپے والا ٹیڈی بیئر 500 روپے۔ اتنی چاکلیٹ عید اور عید الاضحیٰ پر ملا کر بھی فروخت نہیں ہوتی ہوگی کہ جتنی ایک اس دن میں بک جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ اگر کسی نے ویلنٹائن ڈے پر اپنی والدہ، بہن، ٹیچر یا کسی بھی محترم ہستی سے محبت کا اظہار کرنا ہے تو دوستو 14 فروری ہی کیوں، یہ سال کا کوئی بھی دن ہو سکتا ہے، بلکہ سال کا ہی کیوں، آپ ہر ہفتے اپنے پیار کا اظہار اپنے قریبی لوگوں سے کیجیے، مگر کافروں کی مشابہت اختیار نہ کیجیے، اور کسی نامحرم اور غیر لڑکی کی محبت سے مجبور ہو کر اس کو ویلنٹائن کارڈ اور چاکلیٹ بھیجنے سے اچھا ہے کہ دوستوں آپ اس کے گھر نکاح کا پیغام بھیج دیجئے، جس میں آپ کے لیے بھی بھلائی ہے اور اس کے لیے بھی۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔